Bismillahir Rahmanir Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. صبر سے علاج. ہم نے بتلایا تھا کہ گناہ پر اصرار ایک سنگین مرض ہے اور اس کے علاج کے دو رکن ہیں. ایک علم، اس کی تفصیل گزر چکی ہے. دوسرا رکن صبر ہے. جس طرح آدمی جسمانی امراض میں پہلے طبیب کو تلاش کرتا ہے، اسی طرح روحانی امراض میں عالم کو تلاش کرنا چاہیے. اس کے بعد علاج کا مرحلہ پیش آتا ہے. علاج کے دوران صبر کی ضرورت اس لیے ہے کہ بیماری مضر غذاؤں کے استعمال سے طویل ہو جاتی ہے اور مریض یہ غذائیں دو وجہ سے کھاتا ہے. یا تو اس لیے کہ اسے ان غذاؤں کی مضرت کا علم نہیں ہوتا، یا اس لیے کہ کھانے کی خواہش شدید ہوتی ہے. اب تک ہم نے جو کچھ بیان کیا اس سے غفلت کا علاج کیا جا سکتا ہے. اب رہا دوسرا سبب یعنی شدت شہوت، تو اس کا علاج ہم نے کتاب ریاضت النفس میں بیان کیا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مریض کو کسی نقصان دہ چیز کی خواہش ہو تو وہ یہ سوچے کہ اس کے کھانے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے. پہلے اس نقصان کا تصور کرے، پھر وہ چیز اس کی نگاہوں کے سامنے سے دور کر دی جائے اور کبھی نہ لائی جائے، بلکہ وہ خواہش اس طرح پوری کرے کہ اسی سے ملتی جلتی کوئی چیز جس میں ضرر کم ہو استعمال کرے، پھر اسے ترک کر دے اور خوف کی طاقت سے اس تکلیف پر صبر کرے جو من پسند چیز چھوڑنے کی وجہ سے حاصل ہونے والی ہے. بہرحال صبر کی تلخی ناگزیر ہے. اسی طرح معاصی میں شہوت کا علاج کیا جا سکتا ہے. مثلا ایک نوجوان ہے جس پر شہوت غالب آ چکی ہے اور اب وہ اپنی آنکھوں، اپنے دل اور اعضاء کو اس شہوت سے محفوظ رکھنے پر قادر نہیں ہے. اس صورت میں اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ پہلے اس گناہ کے نقصان کا تصور کرے، اس طرح کہ کتاب و سنت میں جو آیات یا روایات اس گناہ سے ڈرانے والی موجود ہیں ان کی تلاوت کرے. جب خوف شدید ہو جائے تو ان اسباب سے راہ فرار اختیار کرے جو شہوت میں ہیجان پیدا کرنے والی ہیں. جوش شہوت کے دو سبب، شہوت کے ہیجان کے دو سبب ہیں، ایک خارجی، دوسرا داخلی. خارجی سبب اس شخص کا سامنے موجود ہونا ہے جس کی خواہش ہو. اس سبب کا علاج یہ ہے کہ اس کے قریب نہ رہے، دور بھاگے اور تنہائی اختیار کرے. شہوت کا داخلی سبب لذیذ اور مقوی غذائیں کھانا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ بھوکا رہے یا مسلسل روزے رکھے، لیکن یہ دونوں علاج صبر کے محتاج ہیں اور صبر کے لیے خوف کی ضرورت ہے. خوف علم کے بغیر نہیں ہوتا. علم زیادہ تر بصیرت و تأمل سے حاصل ہوتا ہے. یوں سماع اور تقلید سے بھی علم میسر ہو سکتا ہے. ان تمام باتوں سے بھی پہلے یہ ضروری ہے کہ ذکر کی مجلسوں میں حاضر ہو اور علماء کے مواعظ اس طرح سنیں کہ دل تمام مشاغل سے خالی ہو. جو سنے اسے پوری طرح دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کرے. اس تدبیر پر عمل کرنے سے انشاءاللہ خوف پیدا ہوگا اور جس قدر قوی ہوگا اسی قدر صبر پر اعانت ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق و تیسیر شامل ہوگی. جو شخص دل لگا کر سنے گا، اللہ سے ڈرے گا، ثواب کا منتظر ہوگا اور اچھی باتوں کی تصدیق کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے عمل کرنے میں سہولت بخشے گا. اور جو شخص سننے میں بخل کرے گا، لاپرواہی برتے گا اور سچی باتوں کو جھٹلائے گا، اللہ اسے تنگی میں مبتلا کرے گا. اس وقت دنیا کی لذتیں کچھ کام نہ آئیں گی، خواہ ہلاک ہو یا برباد ہو. انبیاء کرام صرف ہدایت کا راستہ دکھلاتے ہیں. فی الحقیقت دنیا و آخرت اللہ کے ہیں. وہ جسے چاہتا ہے دنیا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے آخرت سے نوازتا ہے. مصر علی المعصیت کا ایمان. یہاں ایک اعتراض یہ کیا جا سکتا ہے کہ تم نے گزشتہ سطور میں جو تقریر کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان ہی اصل ہے. تمہاری تقریر کی ابتدا یہاں سے ہوئی تھی کہ صبر کے بغیر گناہ ترک نہیں کیے جا سکتے اور صبر بغیر خوف کے ممکن نہیں. خوف علم سے پیدا ہوتا ہے اور علم اس وقت حاصل ہوتا ہے جب آدمی گناہوں کے ضرر کی تصدیق کرے اور گناہوں
گناہوں کے ضرر کی تصدیق کے معنی ہیں اللہ اور رسول کی تصدیق، جسے ایمان کہتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص گناہ پر اصرار کرتا ہے وہ ایمان سے محرومی کی بنا پر کرتا ہے، حالانکہ بڑے سے بڑے گناہ گار کو بھی مومن کہتے ہیں۔ گناہ کے ارتکاب سے آدمی ایمان سے محروم نہیں ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی گناہ پر ایمان سے محرومی کی بنا پر اصرار نہیں کرتا، بلکہ ایمان سے کمزوری کی بنا پر کرتا ہے، اس لیے کہ ہر صاحب ایمان اس کی تصدیق کرتا ہے کہ معصیت اللہ تعالی سے دوری کا باعث اور آخرت میں عذاب کا سبب ہے۔ اس کے باوجود وہ گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی گناہ پر ایمان سے محرومی کی بنا پر اصرار نہیں کرتا، بلکہ ایمان کی کمزوری کی بنا پر کرتا ہے، اس لیے کہ ہر صاحب ایمان کی تصدیق کرتا ہے معصیت اللہ تعالیٰ سے دوری کا باعث اور آخرت میں عذاب کا سبب ہے۔ اس کے باوجود وہ گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ مومن گناہ کیوں کرتا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ گناہ پر جس عذاب کی وعید وارد ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہے، سامنے نہیں ہے، اور نفس فطرتاً موجود سے متاثر ہوتا ہے، اس لیے موعودہ عذاب سے اس کا تاثر موجودہ عذاب کے تاثر کی بنسبت ضعیف ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو شہوات گناہوں پر آمادہ کرتی ہیں وہ دراصل نفسانی لذات ہیں، نقد ہیں اور ہر دم آدمی کے ساتھ ہیں، عادت اور رجحان کی بنا پر مزید قوت اور غلبہ پاتی ہیں۔ عادات بجائے خود ایک طبیعت ہے۔ آئندہ کی تکلیف کے خوف سے حال کی لذت چھوڑنا نفس کے لیے نہایت دشوار ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 20 اور 21۔ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ تم دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھتے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 16۔ مگر اے منکرو، تم آخرت کا سامان نہیں کرتے بلکہ تم دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو۔ بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے اس معاملے کی شدت کا احساس ہوتا ہے۔ فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جنت ناپسندیدہ چیزوں یعنی سختیوں سے گھری ہوئی ہے اور دوزخ شہوتوں سے۔ ایک حدیث میں ہے ان اللہ خلق النار فقال لجبرائیل علیہ السلام اذهب فانظر الیها فنظر الیها فقال وعزتك لا يسمع بها احد فلا يدخلها فحفها بالشهوات ثم قال اذهب فانظر الیها فنظر فقال وعزتك لا يسمع بها احد الا دخلها وخلق الجنة فقال لجبرائیل علیہ السلام اذهب فانظر الیها فانظر فقال وعزتك لا يسمع بها احد الا دخلها فحقها بالمكاره ثم قال فاذهب فانظر إليها فنظر إليها فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد۔ یہ ابو داؤد، ترمذی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ پیدا فرمائی اور جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جاؤ اسے دیکھو۔ انہوں نے دوزخ دیکھی اور عرض کیا قسم ہے تیری عزت کی، جو اس کا حال سنے گا وہ کبھی اس میں نہ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات سے گھیر دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جاؤ اسے جا کر دیکھو۔ انہوں نے دیکھا اور عرض کیا قسم ہے تیری عزت کی، جو اس بارے میں سنے گا وہ اس میں داخل ہوئے بغیر نہ رہے گا۔ اس کے بعد جنت پیدا کی اور جبرائیل علیہ السلام کو اسے دیکھنے کا حکم ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے جنت دیکھا اور عرض کیا
قسم تیری عزت کی، جو اس کا حال سنے گا وہ ضرور اس میں جائے گا۔ پھر اسے سختیوں سے گھیر دیا۔ اس کے بعد دیکھنے کا حکم ہوا۔ انہوں نے اسے دیکھا اور عرض کیا، تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی نہ جا سکے گا۔ بہرحال شہوت کا فی الوقت موجود ہونا اور عذاب کا مؤخر ہونا گناہوں پر اصرار کے واضح سبب ہیں۔ اگرچہ اصل ایمان اپنی جگہ باقی رہتا ہے، لیکن صاحب ایمان گناہ نہیں چھوڑ پاتا۔ گناہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایمان کا منکر ہے یا گناہوں کی مضرت کا یقین نہیں رکھتا۔ مثلا ایک شخص بحالت مرض پیاس کی شدت سے مغلوب ہو کر برف کا پانی پیتا ہے، کیا اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اصل طب منکر ہے، یا اس بات کا یقین نہیں رکھتا کہ برف کا پانی اس کے حق میں مضر ہے؟ نہ وہ طب کا منکر ہے اور نہ اس کی مضرت سے ناواقف، لیکن اس پر شہوت غالب ہے اور صبر کرنے میں جو تکلیف ہوگی وہ سامنے موجود ہے۔ اس لیے آئندہ کی تکلیف یا نقصان کا یا تو دھیان نہیں ہے یا وہ آسان معلوم ہوتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ عام طور پر گناہ گار مومن توبہ کا عزم اور حسنات کے ذریعے سیئات کی تکفیر کا عزم رکھتے ہیں، کیونکہ ان سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ توبہ اور حسنات سے گناہوں کے نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے، لیکن طبیعتوں پر طول عمل کا غلبہ ہے، اس لیے توبہ و تکفیر کے باب میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بندہ مومن ایمان کی موجودگی میں توبہ کی امید پر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہر مومن کو یہ یقین اور اعتقاد ہے کہ گناہوں کی پاداش میں جو عذاب دیا جائے گا وہ ایسا نہیں ہے جو معاف نہ ہو سکے، اس لیے وہ گناہ کرتا ہے اور معافی کے لیے اللہ کے فضل و کرم پر آس لگائے بیٹھا رہتا ہے۔ یہ وہ چار اسباب ہیں جن کی بنا پر گناہ گار اصل ایمان کی موجودگی میں اصرار کرتا ہے۔ ہاں ایک وجہ اور ہو سکتی ہے، لیکن اس سے اصل ایمان مجروح ہو جاتا ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص انبیاء کرام کی صداقت میں شک کرتا ہو اور اسے یہ یقین نہ ہو کہ عقوبت کے بارے میں جو کچھ انبیاء فرماتے ہیں وہ حق ہے۔ یہ شک کفر ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی طبیب کسی مریض سے کہے کہ فلاں چیز مت کھانا کیونکہ یہ مضر ہے۔ اگر مریض اس طبیب کا معتقد نہیں اور یہ سمجھتا ہے کہ اسے طب کی ابجد بھی نہیں آتی تو وہ اس کی تنبیہ کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ اس کی تکذیب کرتا ہے۔ اسی کا نام کفر ہے۔ مذکورہ اسباب کا علاج۔ بہرحال یہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے آدمی گناہ پر اصرار کرتا ہے۔ اب ان تمام اسباب کا علاج بیان کیا جاتا ہے۔ پہلا سبب یعنی عذاب نظروں کے سامنے نہیں ہے کا علاج یہ سوچنا ہے کہ جو چیز آنے والی ہے آ کر رہے گی، اور یہ کہ کل آنے میں زیادہ دور نہیں ہے بلکہ دیکھنے والے کے لیے بہت قریب ہے۔ نیز موت آدمی سے اتنی قریب ہے جس قدر قریب جوتے کا تسمہ۔ کیا معلوم قیامت قریب ہو اور بس دو چار لمحے میں واقع ہونے والی ہو۔ یہ بھی سوچے کہ آدمی فطرتاً مستقبل کی خوشحالی کے لیے حال میں محنت و مشقت کرتا ہے اور تکلیفیں اٹھاتا ہے، مثلا سمندروں کا سفر کرتا ہے، صحراؤں کی خاک چھانتا ہے، اس امید پر کہ ان اسفار کے ذریعے جو نفع حاصل ہوگا وہ آنے والی زندگی میں کام آئے گا۔ یہی نہیں بلکہ اگر وہ بیمار پڑ جائے اور کوئی نصرانی غیر مسلم طبیب اسے یہ خبر دے کہ ٹھنڈا پانی تیرے لیے سخت مضرت کا باعث ہے، یہ تجھے موت سے ہمکنار کر سکتا ہے، حالانکہ ٹھنڈا پانی اس کے لیے انتہائی لذیذ شے ہے، لیکن وہ اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتا، جبکہ موت کی تکلیف ایک لمحے کی ہے، بشرط یہ کہ ما بعد الموت کی زندگی کا خوف نہ ہو اور دنیا سے جدائی کی تکلیف نہ ہو۔ غور و فکر کا مقام ہے کہ آدمی ایک نصرانی کے کہنے سے لذت ترک کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ طبیب ہو لیکن اس کی مہارت طب پر کوئی معجزہ تو قائم نہیں ہے، جبکہ انبیاء کی حقانیت پر معجزات بھی قائم ہیں۔ وہ دل میں یہ سوچے کہ میں ایک غیر مسلم کی بات تو مان سکتا ہوں لیکن پیغمبروں کی
کی خبر کا یقین نہیں کرتا۔ کس قدر عجیب بات ہے! کیا میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ دوزخ کا عذاب میرے لیے مرض کی تکلیف یا موت کی مشقت سے ہلکا ہوگا، جبکہ انبیاء صادقین یہ خبر دیتے ہیں کہ آخرت کا ایک دن دنیا کے 50,000 دنوں کے برابر ہوگا۔ دوسرے سبب کا علاج بھی اسی طرح ہو سکتا ہے۔ اگر گناہ پر اصرار لذت کا غلبہ ہو تو اسے زبردستی ترک کرے۔ یہ سوچے کہ جب میں اس چند روزہ زندگی میں یہ لذت ترک نہیں کر سکتا تو پھر ابد الآباد کی لذت مجھ سے کیسے چھٹے گی؟ اگر مجھ سے یہ چند روزہ تکلیف برداشت نہیں ہو سکتی اور میں اس معمولی مشقت پر صبر نہیں کر سکتا تو دوزخ کی تکلیف کس طرح برداشت کروں گا؟ نیز جب میں دنیا کی نعمتوں پر صبر نہیں کر سکتا، قدورتوں سے لبریز ہوتی ہے، تو میں آخرت کی پاکیزہ اور صاف و شفاف نعمتوں پر کیسے صبر کر سکوں گا؟ تیسرے سبب یعنی قبولیت توبہ کی امید میں توبہ سے ٹال مٹول کرنے کے علاج کے لیے اس طرح سوچے کہ اکثر دوزخیوں کی چیخ و پکار کا سبب یہی تاخیر ہوگی، کیونکہ وہ گناہ سے توبہ کرنے میں تاخیر کریں گے اور یہ تاخیر موت پر جا کر منتہی ہوگی۔ اس کے بعد توبہ کا وقت نہیں رہے گا۔ دراصل ٹالنے والا اپنے کام کی بنیاد ایسے امر پر رکھتا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، یعنی آئندہ زندگی پر، اور یہ کہتا ہے میں زندہ رہوں گا اور توبہ کر لوں گا، لیکن کیا اسے یقین سے معلوم ہے کہ وہ زندہ رہے گا؟ ہو سکتا ہے توبہ سے پہلے مر جائے، اور اگر زندہ بھی رہا تو کسے معلوم کہ وہ گناہ ترک کر دے گا؟ جس طرح وہ اس وقت گناہ ترک کرنے پر قادر نہیں ہے، ہو سکتا ہے آئندہ بھی نہ رہے، کیونکہ ترک نہ کرنے کا جو سبب آج موجود ہے وہ آئندہ بھی ہوگا، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سبب مسلسل عمل کرنے اور عادی ہونے کی وجہ سے اور پختہ ہو جائے۔ جسے عادت نہیں ہوتی وہ اگر کوئی کام چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن جسے عادت ہوتی ہے وہ خواہش کے باوجود نہیں چھوڑ پاتا۔ ہم رات دن اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ ٹالنے والوں کی ہلاکت کا سبب یہی ہے کہ وہ ایک ہی طرح کی دو چیزوں میں فرق سمجھتے ہیں۔ جیسے آج شب و روز میں وہی آئندہ بھی ہوں گے۔ جب وہ آج گناہ کے ترک پر قادر نہیں ہیں تو آئندہ یہ قدرت انہیں کیسے حاصل ہوگی؟ ٹالنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص درخت اکھاڑ کر پھینکنا چاہے، لیکن وہ مضبوط جتنی دیر زمین میں رہتا ہے اس کی جڑیں لیکن وہ مضبوط ہوا اور آسانی سے اکھاڑا نہ جا سکے تو یہ سوچ کر چھوڑ دے کہ آئندہ سال کوشش کروں گا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ درخت جتنی دیر زمین میں رہتا ہے اس کی جڑیں اتنی وسیع اور مضبوط ہوتی ہیں، اس پر جتنے ماہ و سال گزرتے ہیں قوا میں اس محلال پیدا ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا حماقت ہو سکتی ہے جب وہ اپنی طاقت کے باوجود ایک نسبتاً کمزور درخت اکھاڑنے سے عاجز ہے، تو وہ اپنے ضعف کی حالت میں ایک مضبوط درخت کیسے اکھاڑ سکتا ہے؟ چوتھی وجہ یعنی اللہ تعالیٰ کے عفو و کرم کے منتظر رہنے کا علاج وہی ہے جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنا تمام مال و متاع خیرات کر دے، اپنے اہل و عیال کو تنگ دست بنا دے اور منتظر رہے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق بھیجے گا اور کسی بنجر زمین کے سینے سے خزانہ ہاتھ لگ جائے گا۔ گناہ کی بخشش کا امکان ایسا ہی ہے جیسے خزانہ پانے کا امکان، یا اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اس شہر میں جہاں دن دھاڑے خزانہ لوٹ لیا جاتا ہو اپنا سامان صحن میں ڈال دے اور یہ کہے کہ مجھے اللہ کے فضل پر بھروسہ ہے، وہ میرے سامان کی حفاظت کرے گا، حالانکہ خود اسے اپنے سامان کو محفوظ جگہ پر رکھنے کی قدرت حاصل ہے۔ ان مثالوں میں خزانے کا دستیاب ہو جانا اور مال کا لٹیروں سے بچ جانا ناممکن ہے، اور بعض اوقات ایسا ہو بھی گیا ہے، لیکن جو شخص محض اس بھروسے پر کمانا چھوڑ دے یا مال کو لاپرواہی سے ڈال دے وہ بڑا احمق ہے۔ اسی طرح گناہ کی بخشش ممکن ہے، لیکن بخشش کی توقع پر گناہ کیے جانا اور توبہ نہ کرنا سخت جہالت ہے۔
پانچویں وجہ یعنی انبیاء کرام کی صداقت میں شک کرنے کا علاج وہ اسباب ہیں جن سے انبیاء کی حقانیت ثابت ہوتی ہے۔ یہ اسباب اگرچہ طویل ہیں لیکن ان کا ذکر مفید ہے اور عقل سے قریب لوگوں کا ان سے علاج ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس شک رکھنے والے انسان سے یہ کہا جائے گا کہ انبیاء کرام نے جن سے معجزات صادر ہوتے ہیں اور جو ان کے حق ہونے کی دلیل ہیں، یہ خبر دی ہے کہ ایک عالم آخرت ہے جو اس عالم سے الگ ہے اور موت کے بعد آدمی اس عالم سے متعلق ہو جاتا ہے۔ کیا تو اس خبر کی صداقت پر یقین رکھتا ہے یا تیرے خیال میں یہ اسی طرح محال ہے جس طرح ایک آدمی کا بیک وقت دو جگہ ہونا محال ہے؟ اگر وہ یہ کہے کہ میں اسے محال سمجھتا ہوں تو اس سے بحث کرنا بیکار ہے۔ ایسے شخص کا حال عقل سے محروم دیوانے کا سا ہے۔ جس طرح ان مسائل میں دیوانے کو مخاطب نہیں بنایا جا سکتا، اسی طرح اسے بھی مخاطب نہ بنانا چاہیے۔ البتہ اگر وہ یہ کہے کہ مجھے شک ہے تو اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ اگر تجھے ایک اجنبی شخص یہ خبر دے کہ جب تو اپنے گھر میں کھانا چھوڑ کر باہر گیا تھا تو ایک سانپ نے تیرے کھانے میں منہ ڈال دیا تھا اور اپنا زہر ملا دیا تھا، اگر اس کی صداقت کا امکان ہو تو کیا تو یہ کھانا کھائے گا یا چھوڑ دے گا؟ اگر وہ کھانا لذیذ ترین کھانا ہی کیوں نہ ہو، یقیناً وہ اس کے جواب میں کہے گا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ میں یہ کہوں گا اگر وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے تب بھی از راہ احتیاط مجھے یہ کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ لذیذ کھانا ضائع ہو جائے، لیکن اگر وہ سچ کہتا ہے تو یہ کھانا میرے لیے ہلاکت کا باعث ہوگا۔ اب اس سے کہا جائے کہ تو ایک مجہول اجنبی کا کہنا مانتا ہے اور وہ اس کی خبر پر یقین کر کے کھانا ضائع کر دیتا ہے جبکہ اس کے پاس نہ کوئی دلیل ہے نہ ثبوت ہے، پھر یہ گمان موجود ہے کہ اس نے حسد میں کہہ دیا ہو یا پریشان کرنے کی خاطر کہا ہو۔ دوسری طرف انبیاء کرام کے اقوال ہیں جنہیں معجزات کی تائید حاصل ہے۔ اولیاء، علماء، حکماء اور عقلاء کا اجتماع ہے۔ اگر تو نہ انبیاء کا قول مانتا ہے اور نہ ان کی خبر تسلیم کرتا ہے، جاہل عوام زیر بحث نہیں ہیں۔ عقل مندوں میں اگر کوئی ایسا شخص موجود ہو تو بتلاؤ جو یوم آخرت پر یقین نہ رکھتا ہو اور ثواب و عذاب کا قائل نہ ہو۔ کیفیت میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن وجود پر تمام اہل عقل کا اتفاق ہے۔ اگر ان کی خبر سچ ہے تو ایک ایسے عذاب کے قریب پہنچ چکا جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اگر جھوٹ بول رہے ہیں تب بھی تیرا کوئی خاص نقصان نہیں ہے، صرف اتنا نقصان ہے کہ دنیا کی چند لذتیں تجھے حاصل نہ ہو سکیں گی۔ اگر مخاطب میں تھوڑی سی بھی عقل ہے تو وہ اس تقریر کے بعد توبہ میں ذرا توقف نہ کرے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی خواہ کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو ابدالآباد کی زندگی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم دنیا کو غلے کے دانوں سے بھرا ہوا تصور کریں اور یہ فرض کریں کہ ایک پرندہ 10 لاکھ سال بعد ایک دانہ اٹھائے اور ٹھہر جائے، پھر 10 لاکھ سال بعد اٹھائے اور رک جائے، اس صورت میں دانے ختم ہو جائیں گے لیکن ابدالآباد میں کمی نہ آئے گی۔ اس لیے عقل رکھنے والا انسان دنیا کی چند روزہ زندگی میں شہوات سے صبر کر کے ابدالآباد کی سعادت حاصل کرنے میں سستی کیسے کرے گا؟ ابو العلا مصری کہتا ہے، قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما۔ نجومی اور طبیب دونوں نے کہا مردے زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ میں نے کہا کہ اگر تمہارا قول درست ہے تو پھر میں نقصان میں نہیں ہوں، اور اگر میرا قول صحیح ہے تو پھر تم سراسر نقصان میں ہو۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شخص سے جس کی عقل اس طرح کے امور کی تحقیق اور فہم سے قاصر تھی فرمایا کہ اگر تو سچ کہتا ہے تو میں اور تو دونوں بچ جائیں گے، اور اگر میں سچ کہتا ہوں تو تو ہلاک ہوگا اور میں نجات پاؤں گا۔ بہرحال عقل مند انسان کو تمام حالات میں امن اور احتیاط کی راہ چلنی چاہیے۔
ایک سوال کا جواب یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ یہ امور نہایت واضح ہیں اور معمولی غور و فکر سے سمجھ میں آ جاتے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے اس طرح کے امور میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا اور اسے گراں سمجھنے لگے۔ ایسے قلوب کا علاج کیسے ہو اور انہیں کس طرح فکر کے راستے پر ڈالا جائے، خاص طور پر ان لوگوں کو جو اصل شریعت پر ایمان رکھتے ہیں؟ اس کے جواب کی تفصیل یہ ہے کہ اس فکر کی مانع دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آخرت کے عذاب، اس کی ہولناکیوں، سختیوں اور جنات نعیم سے محرومی پر گناہگاروں کی حسرتوں کا تصور انتہائی تکلیف دہ اور المناک تصور ہے۔ قلب اس طرح کے تصورات سے نفرت کرتا ہے، بلکہ اس کی دلچسپی کا سامان دنیا کی لذتوں میں ہے، یہاں کے عیش و آرام اور راحت و عشرت کے بارے میں فکر کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فکر دنیاوی لذات کے حصول اور شہوات نفسانی کی تکمیل کے لیے مانع شغل ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس پر ہر لمحہ کوئی نہ کوئی شہوت مسلط نہ رہتی ہو، اس لیے عموماً آدمی کا تمام تر وقت شہوات کی تکمیل کرنے کی تدبیر میں صرف ہوتا ہے۔ اس کی عقل شہوت کی اسیر ہوتی ہے اور وہ اسی کے تصور یا اس کے تکمیل کے ہیلے ہی میں لذت پاتا ہے۔ آخرت کے عذاب کی فکر کرنا اس لذت کے لیے مانع ہے۔ ان دونوں مانع امروں کا علاج یہ ہے کہ اپنے دل کو سمجھائے اور اس سے پوچھے کہ جب تو موت اور ما بعد الموت کے واقعات میں فکر نہیں کر سکتا اور تجھے آخرت کے عذاب کے تصور ہی سے تکلیف ہوتی ہے، اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب موت اچانک آئے گی اور پھر وہ عذاب جس کے تصور سے تو دل برداشتہ ہو جاتا ہے خود تجھ پر واقع ہوگا۔ اس وقت تو صبر بھی نہ کر سکے گا۔ دوسرے فکر کا علاج اس طرح ہو سکتا ہے کہ دل کو سمجھائے کہ تجھے دنیا کی لذتیں ضائع جانے کا افسوس نہ کرنا چاہیے۔ آخرت کی لذتیں دنیا کی لذتوں سے زیادہ اہم اور بڑی ہیں اور اتنی ہیں کہ ان کی انتہا نہیں ہے، ان میں کسی طرح کی کدورت بھی نہیں ہے، جبکہ دنیا کی لذتیں جلد فنا ہو جانے والی ہیں اور ان میں کدورتوں کی آمیزش بھی ہے۔ دنیا کی کوئی لذت ایسی نہیں ہے جو کدورت سے خالی ہو، تاہم گناہوں سے تائب ہو کر اللہ کی اطاعت کرنے اور اس کی مناجات میں مشغول ہونے میں جو لذت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں ہے۔ اللہ تعالی کی اطاعت و معرفت میں جو راحت ہے وہ کسی کام میں نہیں ہے۔ اگر متی کو اس لذت، حلاوت اور راحت کے علاوہ کوئی اور جزا نہ ملتی تب بھی کافی تھی، لیکن اللہ نے اس کے علاوہ بھی دوسری نعمتیں دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ کس قدر بے وقوف ہیں وہ لوگ جو فانی لذتوں کے پیچھے دائمی نعمتیں چھوڑتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ لذت و حلاوت توبہ کی ابتدا میں حاصل نہیں ہوتی، لیکن جب آدمی توبہ پر کچھ عرصے صبر کر لیتا ہے اور خیر اس کی طبیعت میں داخل ہو جاتا ہے تب وہ لذت حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح شر آدمی کا مزاج بن جاتا ہے، اسی طرح خبر کی بھی عادت ہو جاتی ہے اور اسی طرح خیر کی بھی عادت ہو جاتی ہے اور آدمی کو خیر ہی کے کاموں میں لذت ملنے لگتی ہے۔ یہ افکار خوف کے لیے محرک ہیں اور انسان کے اندر لذات سے صبر کرنے کی قوت پیدا کرتے ہیں، لیکن خود افکار کو واعظوں کے مواعظ اور تنبیہی بیانات سے تحریک ملتی ہے۔ جب یہ افکار طبیعت کے موافق ہوتے ہیں تو قلب ان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس سبب کو جو طبع اور فکر کے درمیان موافقت پیدا کرتا ہے توفیق کہتے ہیں۔ توفیق اس موافقت کا نام ہے جو ارادے اور اطاعت کے درمیان ہوتی ہے۔ ایک طویل حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں عرض کیا، امیر المومنین یہ بتلائیں کہ کفر کس چیز پر مبنی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، کفر کی عمارت 4 ستونوں پر قائم ہے: جفا، اندھا پن،
غفلت اور شک۔ جو جفا کرے گا وہ حق کو حقیر جانے گا، باطل کا بول بالا کرے گا اور علماء کو برا بھلا کہے گا۔ جو نابینا ہوگا وہ ذکر بھول جائے گا، جو غفلت کرے گا وہ راہ راست سے بھٹکے گا، اور جو شک کرے گا اسے اس کی آرزوئیں فریب دیں گی۔ حسرت و ندامت اس پر چھا جائے گی، اور جس کا اسے گمان بھی نہیں ہے وہ دیکھ لے گا فکر سے غفلت کی یہ چند آفتیں ہیں جو ذکر کی گئی ہیں۔ توبہ کے باب میں اسی قدر بیان کافی ہے۔ اب ہم صبر کا ذکر کرتے ہیں۔ توبہ کے علاج کے لیے 2 رکنوں کی ضرورت ہے، ان میں سے ایک رکن علم ہے، اس کا بیان ہو چکا۔ اب دوسرے رکن صبر ایک مستقل کتاب کے تحت روشنی ڈالی جاتی ہے۔